شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوتے ہی اسرائیل نے شام پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل نے شام میں بھی محاذ گرم کر دیا۔ ایران کو شام کی مدد سے روکنے کے لیے شام میں ایران کی حمایت یافتہ جنگوں پر حملے اسرائیل کی اب تک کی ایک بڑی کارروائی ہیں۔ اسرائیل شام پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اسرائیل شام کو ایران کی مدد سے روکنا چاہتا ہے کیونکہ ایران شام میں اپنے کیمیائی ہتھیار بنا رہا تھا۔ دوسری بڑی وجہ شام میں القاعدہ پھر سے ابھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جنوبی شام اور دمشق پر بڑے حملے شروع کر رکھے ہیں اور اس نے بشار حکومت کے خاتمے کے بعد شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ دمشق میں کیا ہے۔ اسرائیل دمشق سمیت دیگر شہروں میں 310 سے زائد فضائی حملے کر چکا ہے۔ تازہ حملوں میں صہیونی فورسز نے 3 ایئرپورٹ سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران ان حملوں میں 10 افراد شہید ہوئے۔ سربین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے حلب میں شامی فضائیہ کی فیکٹریوں کے ساتھ دمشق کے مضافات میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کے گوداموں اور شام بھر میں کئی دیگر مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ برطانیہ میں قائم جنگی مانیٹر نے کہا کہ حملوں کے نتیجے میں فضائی دفاع مکمل طور پر معطل ہو گیا ہے اور تمام ٹارگٹ پوزیشنز کو سسٹم سے غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ مختلف صوبوں میں نشانہ بنائے گئے فوجی اثاثوں کی ایک وسیع فہرست بشمول دیر الزور، حما، حمص، حسکہ، لتاکیہ، دمشق، رف دمشق، دیرہ کنیترا اور حلب ہیں۔ سعودی عرب، قطر، مصر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل میں بند کمرہ اجلاس میں ممبر ممالک نے شام کی خود مختاری کے تحفظ کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ادھر برطانیہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر انسانیت سوز مظالم ڈھانے والے اسرائیل کی اندھی حمایت سامنے آ گئی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے شام میں اسرائیلی حملوں کا دفاع جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے خدشات جائز ہیں، اسی لیے شام میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو داعش اور القاعدہ کی موجودگی کے خطرات تھے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں اور میزائل بنانے والے مبینہ اہداف پر فضائی حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ ہتھیار شدت پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور اسرائیل ایسا ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ بشار الاسد نے روس کی مدد سے یہ کیمیائی ہتھیار حاصل کر لیے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج شام کے بھاری اسٹریٹجک ہتھیاروں کو تباہ کر دے گی، جن میں میزائل اور فضائی دفاعی نظام بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ پچھلے 2 دنوں کے دوران اسرائیل نے شام میں درجنوں فضائی حملے کیے ہیں، جن میں ایک حملہ دمشق میں مبینہ طور پر ایک ایسے مقام پر کیا گیا جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسے ایرانی سائنسدان راکٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دمشق کے قریب کیے گئے ایک اسرائیلی فضائی حملے کے بعد شام سے آنے والی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اس حملے میں کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے ایک تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائی حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اقوام متحدہ کے کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے ادارے نے شام میں حکام کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کیمیائی ہتھیاروں کے مشتبہ ذخیرے محفوظ ہیں، لیکن 24 گھنٹے کے دوران ان حملوں میں 10 افراد شہید ہوئے ہیں۔ شام پر حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام کے نئے حکمرانوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ کبھی ایران کی مدد کرتے ہیں تو انہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے شام کے نئے حکمرانوں کو دھمکی دی کہ وہ معزول صدر بشار الاسد کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ تل ابیب سے ایک ویڈیو بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ اگر یہ حکومت ایران کو شام میں دوبارہ قائم ہونے کی اجازت دیتی ہے یا پھر ایرانی ہتھیاروں یا کسی دوسرے ہتھیار کو حزب اللہ کو منتقل کرنے کی اجازت دیتی ہے یا اگر وہ ہم پر حملہ کرتی ہے تو ہم سختی سے اس کا جواب دیں گے اور ہم ان کی بھاری قیمت بھی چکائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔